بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بر محمدی و آل محمد صلوات۔ سامعین محترم، اہل ایمان اور محبان امیر المؤمنین علیہ السلام، آج ہم نہج البلاغہ کے اس عظیم مکتوب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو فقط ایک خط نہیں بلکہ حق کی عدالت میں باطل کے اقتدار کے خلاف ایک ناقابل تردید اعلان ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو مولا کائنات، شیر خدا، امیر المؤمنین حضرت ابی طالب علیہ السلام معاویہ ابن ابی سفیان کے نام تحریر فرمائے۔ وہ معاویہ جس کے دل میں اقتدار کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ معاویہ جو حکومت کی کرسی بچانے کے لیے امت مسلمہ کو تقسیم کرنے پر تل گیا تھا، اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب، وہ علی جن کے دروازے پر دنیا کی سلطنت بھی آ جائے تو وہ اسے ٹھکرا دیں مگر حق کا راستہ نہ چھوڑیں۔ یہ وہ دور تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور امت ایک نازک ترین مرحلے سے گزر رہی تھی۔ ہر طرف اضطراب تھا، ہر طرف سیاسی کشمکش تھی، اور انہی حالات میں اہل مدینہ، مہاجرین اور انصار سب نے متفق ہو کر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی، یہ اس ہستی کے ہاتھ پر بیعت تھی جس نے بچپن سے لے کر آخری سانس تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ علی جو بستر رسول پر سوئے، وہ علی جنہوں نے بدر میں اسلام بچایا، احد میں پرچم سنبھالا، خندق میں عمرو بن عبدود کو خاک میں ملایا اور خیبر میں دروازہ اکھاڑ کر باطل کے غرور کو توڑ دیا، مگر جب بیعت کا وقت آیا تو معاویہ نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیا اسے علی کی فضیلت کا علم نہ تھا؟ کیا اسے علی کے مقام کا اندازہ نہ تھا؟ نہیں، وہ سب جانتا تھا، مگر اقتدار انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت دل پر ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ پھر انسان کو حق نظر نہیں آتا۔ چنانچہ معاویہ نے بہانہ تراشا کہ یہ انتخاب عمومی نہیں تھا، لہٰذا دوبارہ انتخاب ہونا چاہیے۔ یہاں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایسی حکمت سے جواب دیا کہ قیامت تک اہل عقل حیران رہ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہی اصولوں کے مطابق انہوں نے میرے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی علی معاویہ کو اس کے اپنے اصول سے لاجواب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اگر تم پہلے ان خلافتوں کو صحیح مانتے رہے ہو تو اب میرے انتخاب پر اعتراض کیوں؟ اگر اس وقت مہاجرین و انصار کا فیصلہ حجت تھا تو آج وہی فیصلہ تمہیں غلط کیوں لگ رہا ہے؟ یہ ہے علی کی بصیرت، یہ ہے استدلال کی قوت، اور یہ ہے حق کی روشنی۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس موقع پر موجود تھا اسے دوبارہ نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو موجود نہیں تھا اسے انکار کا اختیار نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اجتماعی فیصلے کو ذاتی خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا، ورنہ ہر شخص اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی حکومت اور اپنی مرضی کا نظام لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر امت نہیں رہے گی بلکہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، اور یہی وہ کام تھا جو معاویہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ صرف بیعت سے انکار نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ امت کے اتحاد پر ضرب لگا رہا تھا۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اگر وہ کسی پر متفق ہو جائیں تو اسی میں اللہ کی رضا سمجھی جائے گی۔ یہاں امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کے اپنے مسلمات سے اس پر حجت قائم کر رہے ہیں، ورنہ علی کو اپنے حق کے لیے کسی دنیاوی دلیل کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ غدیر خم کا اعلان موجود تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود تھے، اور علی کی پوری زندگی ان کے حق کی گواہی دے رہی تھی۔ مگر معاویہ بحث کو تول دینا چاہتا تھا، وہ سوال پر سوال اٹھا کر وقت حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اپنے اقتدار کی فکر تھی، اور یہی سیاست دنیا ہے، حق کو الجھاؤ میں ڈال دو، لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کر دو، اور پھر اقتدار بچاتے رہو۔ لیکن علی کی نگاہ ہر پردے کے پار دیکھ رہی تھی،
इसी लिए फरमाया, जो इस फैसले से अलग हो और नया रास्ता इख्तियार करे, उसे वापस लाया जाए और अगर वो ना माने, तो उससे जंग की जाए क्योंकि वो मोमिनों के रास्ते से हट चुका है। ये अल्फाज सिर्फ उस दौर के लिए नहीं, ये हर दौर के फितने के लिए ऐलान है कि जब कोई शख्स अपनी अना, अपनी सियासत और अपनी ख्वाहिश के लिए इम्मत को तकसीम करे, तो वो दरअसल राह मोमिनीन से हट जाता है। फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम माविया के सबसे बड़े झूठ को तोड़ते हैं। आप फरमाते हैं, ए माविया, अगर तुम ख्वाहिशात से हटकर अक्ल से देखो, तो सबसे ज़्यादा मुझे आसमान के खून से बरी पाओगे। सुबहान अल्लाह, ये वो जुमला है जो तारीख़ के सीने पर लिखी हुई हकीकत है। मुआविया आसमान के खून को सिर्फ़ सियासी हथियार बना रहा था। हालाँकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 12 हालात को सँभालने की कोशिश की, लोगों को रोका, फ़साद को ख़त्म करना चाहा, मगर इक़्तिदार के भूखे लोग हर हादसे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और यही कुछ मुआविया ने किया। फिर मौला अली फरमाते हैं, तुम खिली हुई हकीकतों पर बहतान के पर्दे डाल रहे हो, यानी सच सामने मौजूद है, मगर तुम उसे मानना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारी आंखों पर ख्वाहिशात का पर्दा पड़ चुका है। ए सामीन, आज भी दुनिया में यही हो रहा है। हक वाज़े होता है, मगर लोग मफाद की वजह से उसे कबूल नहीं करते। सच सामने होता है, मगर इक़्तिदार, दौलत और अना इंसान को अंधा कर देती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये मकतूब आज भी हर साब अक़्ल पुकार रहा है कि ख्वाहिशात से ऊपर उठो, हक़ को पहचानो और इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। क्योंकि दुनिया की सल्तनत ख़त्म हो जाती है, महल व तख्त मिट जाते हैं, बादशाह कब्रों में चले जाते हैं, मगर हक़ हमेशा ज़िंदा रहता है। और हक़ की उस आवाज़ का नाम अली बिन अबी तालिब है। अल्लाह हमें सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को समझने, हक़ को कबूल करने और बातिल के फ़रीब से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम आमीन या रब्बिल आलमीन।